ایک گاؤں میں زاہد نام کا آدمی رہتا تھا، محنتی، مضبوط اور لوگوں کی نظر میں ایک اچھا شوہر۔ اس کی بیوی مہرین نیک دل اور سمجھدار عورت تھی۔ دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر زاہد کی ایک بڑی کمزوری تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورت کو ہر جگہ شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سب کر سکتی ہے۔ مہرین بار بار کہتی، زاہد، بعض جگہوں پر عورت اکیلی نہیں جاتی، اسے ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن زاہد ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا، تم عورتیں ضرورت سے زیادہ ڈرپوک ہوتی ہو، تم اکیلی جا سکتی ہو، میں بچہ نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے پیچھے چلوں۔ مہرین خاموش ہو جاتی، مگر دل میں کچھ ٹوٹ جاتا۔ پہلی جگہ، سفر کا اکیلا راستہ۔ ایک دن مہرین نے کہا، زاہد، میں امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، راستہ لمبا ہے، ساتھ چل دو۔ زاہد نے کہا، مجھے کام ہے، تم خود ہی چلی جاؤ، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ مہرین خاموشی سے نکل گئی۔ شام کا وقت تھا، سڑک سنسان، ہوا تیز اور جگہ جگہ کچھ اوباش لڑکے بیٹھے تھے۔ مہرین کے قدم لرز رہے تھے، مگر وہ چلتی رہی۔ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن زبان پر بھروسہ، خدا ہے نا۔ وہ لڑکے اسے گھورتے، ہنستے اور راستہ روکنے کی کوشش کرتے۔ مہرین جلدی جلدی قدم بڑھاتی رہی۔ ایک مقام پر ایک نوجوان اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک گلی کے دوسرے سرے سے بڑی عمر کی ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکے ہٹ گئے۔ مہرین نے شکر ادا کیا، مگر دل پر لگنے والا خوف بیٹھ گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو زاہد نے پوچھا بھی نہیں کہ راستہ کیسا گزرا۔ اس نے ہلکے لفظوں میں کہا، زاہد، راستے میں کچھ لوگ بہت غلط تھے، مجھے بہت ڈر لگا۔ زاہد ہنسا، ڈرپوک کہیں کی، لوگ تو ہوتے ہیں، اور بات ختم۔ دوسری جگہ، بھیڑ کی آزمائش۔ کچھ دن بعد گھر کے لیے ضروری سامان ختم ہو گیا۔ مہرین نے کہا، زاہد، بازار بھیڑ والا ہے، اگر ساتھ چل دو تو بہتر ہے۔ زاہد نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، میں دکان جا رہا ہوں، تم بازار چلی جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے۔ مہرین پھر چلی گئی۔ بازار میں رش بہت تھا، لوگ دھکم پیل کر رہے تھے، شور گونج رہا تھا۔ مہرین سبزی والے کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ گھبرا کر مڑی، مگر اتنے چہروں میں وہ پہچان نہ پائی کہ کس نے کیا کیا۔ پھر ایک جگہ ایک آدمی اس کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ جلدی جلدی سامان لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر زاہد نے پوچھا، سامان لے آئی؟ وہ حیران ہوئی، بازار میں جو ہوا وہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، بازار میں کچھ لوگ بہت غلط طرح سے پیش آئے۔ زاہد نے پھر مذاق بنایا، بازار ہے، بھیڑ ہے، لوگ ہوتے ہیں، تم بھی نا۔ مہرین نے یہ سن کر دل میں سوچا، کاش آج یہ میرے ساتھ ہوتا تو سمجھتا بھیڑ کی آزمائش کیا ہوتی ہے۔ تیسری جگہ، بیماری کا وقت۔ چند ہفتوں بعد مہرین کی طبیعت بہت بگڑ گئی، بخار، کمزوری اور کھانسی نہ رکنے والی۔ ڈاکٹر نے کہا فوری ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ مہرین نے زاہد سے کہا، براہ کرم میرے ساتھ اسپتال چلو، میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ زاہد نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا، میٹنگ ہے، وقت نہیں، تم ٹیکسی لے کر چلی جاؤ۔ مہرین کی آنکھوں میں بے بسی تیر گئی۔ وہ اکیلی ہی ہسپتال گئی۔ لمبی قطاریں، فیسیں، رپورٹس، سب کچھ اکیلے کیا۔ آخر میں ایک کرسی پر بیٹھی تو تھکن سے آنکھیں بھر آئیں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کافی کمزور ہیں، اگر آپ کے گھر والے ساتھ آتے تو بہتر ہوتا، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مہرین نے آہستہ سے کہا، میرے پاس ابھی کوئی نہیں تھا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ شام کو زاہد گھر آیا اور ٹیبل پر رکھی رپورٹس دیکھیں۔ رپورٹ پڑھتے ہی اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا، شدید کمزوری اور سٹریس، فوری خیال کی ضرورت، بے توجہی صحت کو نقصان دے سکتی ہے۔ زاہد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اسے وہ تمام دن یاد آ گئے جب مہرین نے ساتھ مانگا تھا اور اس نے انکار کیا تھا۔ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یاد آیا، اپنی بیوی کو 3 جگہ اکیلا مت چھوڑو، سفر میں، بازار میں اور بیماری میں بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زاہد مہرین کے پاس گیا۔ وہ ایک طرف لیٹی ہوئی تھکی ہوئی سی لگ رہی تھی۔
اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زاہد: مہرین، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں 3 ایسی جگہوں پر اکیلا چھوڑا جہاں شوہر کا ہونا ضروری تھا، سفر میں، بھیڑ میں اور بیماری میں بھی۔ میں نے تمہیں تکلیف دی اور مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ مہرین نے کہا: میں نے کبھی تم سے زیادہ نہیں مانگا تھا زاہد، بس یہ چاہتی تھی کہ ضرورت کے وقت میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اکیلا چھوڑ کر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ زاہد کی آواز لرز گئی۔ اب سے کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری ذمہ داری نہیں، میرا مان ہو، میری حفاظت ہو۔ اس دن کے بعد زاہد بدل گیا۔ مہرین نے جہاں جانا ہوتا زاہد ساتھ ہوتا۔ بازار میں وہ اس کے پاس کھڑا رہتا، بیماری میں اس کے سرہانے بیٹھتا، دوا دیتا، پانی رکھتا، اور مہرین نے پہلی بار اپنے دل میں سکون محسوس کیا کہ اس کا ساتھی اب واقعی اس کا ساتھی بن چکا ہے۔ آخری پیغام۔ قصہ ختم ہوتا ہے مگر سبق یہی رہتا ہے، عورت کو 3 وقتوں میں اکیلا چھوڑنا صرف اس کی آزمائش نہیں، مرد کی کوتاہی بھی ہے۔ سفر میں حفاظت چاہیے، بھیڑ میں سپورٹ چاہیے، اور بیماری میں سہارا چاہیے۔ جو شوہر یہ 3 جگہ سمجھ لیتا ہے، اس کی زندگی میں محبت، گھر میں سکون اور دل میں عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔